اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا نہ تم کہو رعینا رعینا وقولوا اور تم کہو انظرنا انظرنا واسمعوا اور تم غور سے سنو وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک ما یود الذین نہیں چاہتے وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے وللمشرکین اور نہ مشرکین ان ینزل یہ کہ نازل ہو یہ کہ اترے علیکم تم پر من خیر کوئی بلائی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص کرتے ہیں برحمتہ اپنی رحمت من یشاء جس پر چاہتے ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو فضل بڑا فضل فرمانے والے ہیں عظیم بڑا ما ننسخ نہیں ہم منسوخ کرتے من آیتن کوئی نشانی کوئی آیت او ننسیہا یا ہم بلا دیتے ہیں اس کو ناتی ہم لے آتے ہیں بخیرن بہتر منہا اس سے او مثلہا یا اس جیسی علم کیا نہیں تعلم تم جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے علم تعلم کیا نہیں تم جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو اسی کے لیے ملک و بادشاہت ہے سماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ من ولیشن کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار ام تریدون کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا یہ کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما جیسا کہ سئلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل پہلے سے ومن یتبدل اور جو کوئی بدلے گا کفر کو بالایمانی ساتھ ایمان کے فقد پس تحقیق ضل وہ گمراہ ہو گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے ودّ چاہتے ہیں کثیر بہت زیادہ من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے لو کاش یردونکم وہ پھیر دیں تم کو من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارن کفر میں حسدن حسد کرتے ہوئے من عند انفسہم جو ان کے نفسوں میں ہے من بعد اس کے ما تبینہ جو ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے الحق حق فاعفوا پس آپ معاف کیجئے واسفحوا اور درگزر کیجئے حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لے آئیں اللہ تعالیٰ بامرہ اپنا حکم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر ایک چیز پر قادر ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز وَآتُوا الزَّکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے من خیرن کوئی بلائی تجدوہ تم پالو گے اس کو عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون ان کاموں کو جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا اس سبق میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی ایک اور سازش بے نقاب کر رہے ہیں بعض یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور میں آ کر لفظ رعینا سے آپ کو خطاب کرتے جس کے معنی ان کی عبرانی زبان میں ایک بد دعا کے ہیں اور وہ اسی نیت سے کہتے تھے مگر عربی زبان میں اس کے معنی ہے کہ ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیں یا ہماری طرف نظر کیجیے اس لیے عربی دان اس شرارت کو نہ سمجھ سکے لہٰذا وہ اس کے اچھے معنی کا قصد کرتے ہوئے بعض مسلمان بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اس کلمے سے خطاب کرنے لگے اس سے ان شریروں کو اور گنجائش مل گئی آپس میں بیٹھ کر ہنستے اور کہتے کہ اب تک تو ہم ان کو خفیہ ہی برا بلا کہتے تھے اب علانیہ کہنے کی تدبیر ایسی ہاتھ لگی ہے کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے ہیں حق تعالیٰ نے ان کی اس گنجائش کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو جو لفظ رعینا ہے وہ تم نہ کہو رعینا نہ کہو اس کی جگہ تم لوگ انظرنا کہو رعینا لفظ کہنا بند کر دو
کیونکہ رائنا اور انظرنا ان دونوں کا عربی زبان میں ایک ہی معنی ہے، یعنی ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری طرف دیکھیے۔ یہاں سے یہ جو رعائنا لفظ ہے اس سے یہودیوں کی شرارت چلتی رہے گی، اس کو ترک کر دو اور دوسرا لفظ استعمال کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْمَعُوا، اس کو غور سے سن لو، اس بات کو غور سے سن کے مان لو۔ اور جن کافروں نے یہ حرکت کی ہے، جن یہودیوں نے یہ حرکت کی ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، نہ اور نہ مشکین یہ کہ نازل ہو تم پر کوئی بلائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہودیوں کا برتاؤ تھا وہ تو آپ نے اسی آیت سے سمجھ لیا کہ کیا ان کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ تھا، کس قدر ان کے دل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے حسد اور بغض تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ بعض یہودی بعض مسلمانوں سے کہنے لگے کہ ہم دل سے تمہارے خیر خواہ ہیں، ہزاروں جان سے تمہیں پسند کرتے ہیں، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ تم کو دینی احکام ہمارے دینی احکام سے بہتر عنایت ہوں، تو ہم ان کو قبول کر لیں گے، مگر کیا کیا جائے کہ تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تکذیب کی ہے کہ وہ تو اس بات کو پسند کرتے ہی نہیں، کافر لوگ خواہ وہ مشرکین ہیں خواہ وہ یہودی ہیں، وہ تو اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بلائی کوئی خیر نازل ہو۔ یہ تو اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے، اور اللہ کا تو بہت فضل ہے، بڑا فضل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ، نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت، یا ہم بلا دیتے ہیں اس کو، نہ ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی۔ جیسا کہ کچھ آیات جو ہیں وہ منسوخ کی گئی، مثال کے طور پہ یا بدل دیا گیا ان کا حکم، جیسے پہلے شراب پینا جو تھا عام تھا، شراب پی جاتی تھی، تو ایک ہی دم شراب جو ہے وہ حرام نہ ہوئی، ایک ہی دم شراب حرام نہ ہوئی، کیونکہ مسلمان عادی تھے اس چیز کے۔ پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ نماز کے وقت شراب نہ پی جائے، کیونکہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا لفظ، کیا اس کو اتنی ہوش نہیں رہتی، لہذا منع کیا گیا کہ نماز کے وقت شراب نہ پی جائے۔ تو اب مسلمانوں کو آہستہ آہستہ اس کی عادت چھوٹ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے شراب حرام نہیں کی، اس کے بعد اس آیت کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مکمل طور پہ شراب حرام کر دی۔ اب پہلی آیت جو تھی کہ نماز سے پہلے شراب نہ پی جائے، اس آیت کو بعد والی آیت نے کہ شراب مکمل طور پر حرام ہے، اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح تحویل کعبہ کا حکم یعنی بدل دینا، تحویل کعبہ کا جب واقعہ ہوا تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر طعن شروع کر دیا کہ پہلے مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے وہ بیت المقدس تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مسلمانوں کا کعبہ جو ہے وہ بنا دیا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہوا۔ تو بعض یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن شروع کر دیا، اور مشرکین نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طعنے دینے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے طعنوں کا، ان کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ ہم کسی آیت کا جو حکم موقوف کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت جو ہے وہ ہم اس کو بدلتے ہیں، تو اس پر اعتراض کی تو کوئی بات ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک مصلحت کی بنا پر ہے، تو ہم اس آیت سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی کوئی آیت لے آتے ہیں، اس میں اعتراض کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے، کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے؟ اور کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہت، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ جس میں جہاں مصلحت دیکھتے ہیں اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ ایک ہی مرتبہ تو نہیں، اب شراب اگر ایک ہی وقت حرام کر دی جاتی تو بعض لوگ اس کو نہ چھوڑ پاتے، شراب آہستہ 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 ہی چھوڑی جاتی ہے۔
وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ مسلمانوں کا غیر قوم یہودی اور عیسائی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ام تریدون کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم چاہتے ہو یہ کہ اپنے رسول سے سوال کرو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوال کیے۔ بعض یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ضد کی بنا پر یہ عرض کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ تورات نازل ہوئی تھی، اس طرح آپ پر قرآن بھی مجموعی طور پر نازل ہو، ایک ہی دفعہ آپ بھی لے کے آئیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہ فرمایا کہ تم چاہتے ہو، صحابہ کرام سے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسا کہ پہلے لوگوں نے، تمہارے بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی درخواستیں کی، مثلا اللہ تعالیٰ کو جو علانیہ دیکھنے کی درخواست، اور یعنی ایسی باتیں، ایسی درخواستیں جن کا مقصد صرف رسول پر اعتراض کرنا ہو، نہ کہ اپنی مصلحت یا اصلاح کرنا نہ ہو، تو نہ ایمان لانا ان کا مقصد ہو، تو ایسے سوال جو ہیں وہ صرف کفر کی باتیں ہیں، وہ کوئی حکمت اور مصلحت نہیں ہے۔ تو کیا وہ لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے، کیا وہ پھر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے؟ وہ پھر بھی کفر کو خریدتے رہے، ایمان کو بیچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی بدلے گا کفر کو ایمان کے بعد، ایمان کی نسبت وہ کفر کو پسند کرے گا، ایمان کے ساتھ کفر کو بدل دے گا، تو فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت زیادہ اہل کتاب کہ وہ پھیر دیں تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں۔ یہ یہودیوں کی جو تھی ایک تدبیر تھی، وہ اپنی تدبیروں سے دوستی اور خیر خواہی کے ذریعے یہ ثابت کرتے مسلمانوں کو کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ ان کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ اپنی ناکامی بار بار ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا، لیکن وہ اپنی دھن سے باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پر جو ہے وہ اطلاع دے دی کہ جو جتنے اہل کتاب ہیں وہ یہودی ہیں جو یا عیسائی ہیں، وہ صرف تمہارے ساتھ دوستی اس لیے کر رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دیں، ایمان سے پھیر کر دوبارہ کافر بنا دیں۔ وہ صرف خیر خواہی نہیں کرتے، وہ ایسا جو اظہار کرتے ہیں وہ ایک حسد کی بنا پر ہے، کہ وہ حسد آپ لوگوں کی کسی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے نفسوں کے اندر جو حسد ہے یہ اس کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے تمہیں ایمان سے پھیر دیں، چاہتے ہیں بعد ایمانکم کفارا، کہ تم کو ایمان لانے کے بعد جو تم ایمان لائے ہو دوبارہ کفر میں لوٹ جائیں، اور یہ ان کے نفسوں کے اندر جو حسد ہے اس وجہ سے ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ سن کے مسلمانوں کو غصہ آنا ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی مسلمانوں کو نرم کیا، فاعفو، بس معاف کرو ان کو، واسمعوا، اور درگزر کرو، ابھی فی الحال معاف کرتے جاؤ، درگزر کرتے جاؤ ان کی حرکتوں سے، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ یہاں مراد جہاد ہے کہ ابھی کوئی لڑائی، کوئی بھی جھگڑا نہ کرو، اپنے غصے کو قابو رکھو، درگزر کرتے جاؤ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، یعنی نمازیں پابندی سے پڑھتے جاؤ، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دیتے جائیں، اور جب قانون آ جائے گا تو جہاد کا تو پھر اس کو بھی کر لیں گے۔ ہاں، جو نیک کام بھی اپنی بلائی کے ساتھ جمع کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کا پورا صلہ تم لوگوں کو ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور ان میں ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔